لیکن جو وجہ سامنے آئی ہے وہ بے حد شرمناک ہے۔ فی الحال وہاں کے جو لوکل مسلمان ہیں انہوں نے جنازہ ادا کرنے سے، تجہیز و تکفین سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ گوپال گنج کے ایس پی یہاں آئیں، وہ یقین دہانی کرائے کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا، اس کے بعد ہی امام صاحب کی تجہیز و تکفین ہوگی۔ اس کے علاوہ وہاں سے جو ہمیں رپورٹ ملی ہے، جو لوگوں نے بتایا، تو قتل کی پوری کہانی سامنے آ رہی ہے۔ دراصل کچھ دنوں پہلے امام صاحب کا موبائل چوری ہو گیا تھا۔ امام صاحب نے پولیس میں کمپلین درج کرائی، لوگوں تک بھی بات پہنچی، اور اس کے بعد علاقے کے ہی یا کہہ لیجیے اسی محلے کے ایک شخص کو لوگوں نے چوری کے نام پر پکڑا۔ پولیس نے اس کو ریٹین بھی کیا، پولیس نے اس سے پوچھ تاچھ کی اور کنفرم ہو گیا کہ یہی بندہ چور ہے۔ اب جب اس کی چوری سامنے آ گئی، اس کی بدنامی ہونے لگی، اس کے بعد آج اسی گاؤں میں پنچایت ہونی تھی کہ اس چور کو کیا سزا دی جائے گی اور کیسے اس پورے معاملے سے نپٹا جائے گا۔ لیکن اسی دوران رات میں ہی مسجد میں داخل ہو کر چاقو سے گوت کر اس شخص نے مسجد کے امام صاحب کو مار دیا ہے۔ گوپال گنج سے لوگوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی ہے، تصویریں بھیجی ہے۔ امام صاحب کے فیملی کی رو رو کر حالت خراب ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور امام کو بھی اپنے لوگ مسجد میں نہیں بخش رہے ہیں۔ مسجد کے امام کو سیلری نہیں دی جاتی، ٹائم پر تنخواہ نہیں دی جاتی۔ آج کے دور میں 5 سے 8 ہزار روپے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، اور مسجد کے امام کا موبائل چوری ہو گیا اور چور پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہم پر چوری کا الزام کیوں لگا دیا، ہمارا نام کیوں بدنام کیا گیا، اس کے لیے ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ کا موبائل چوری ہو گیا، آپ کو چپ رہنا تھا، خاموش رہنا تھا، اور پھر چور نے مسجد کے امام کو چاقو سے گوت کر مار دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک اور اہم ترین خبر، اور اس خبر کا تعلق لکھنؤ سے ہے۔ جنزی کا نام تو آپ نے سنا، جنزی نے پورے دیش میں احتجاج کیا ہے، سرکار کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب جن الفا بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے، ملک کے الگ الگ علاقوں میں احتجاج جاری ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ لکھنؤ کے ایک اہم ترین روڈ کو جن الفا نے، اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بند کر دیا۔ اسکول کے 200 اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آ گئے، اور اسٹوڈنٹس کا مطالبہ یہ تھا، ان کی مانگ یہ تھی کہ اسکول میں ٹیچرز نہیں آتے ہیں، ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے، اسکول کا جو کلاس روم ہے وہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے، اسکول میں صاف پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، اس کو بہتر کیا جائے، اسکول کی جو عمارت ہے وہ خستہ حال ہے۔ تو جن الفا نے یہ پروٹیسٹ کیا، اور 2 گھنٹے تک باضابطہ سڑک جام رہی، راستہ بند رہا، پوری کوشش کی گئی اسٹوڈنٹس کو ہٹانے کی، لیکن اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جب تک ہماری مانگ پوری نہیں کی جائے گی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور صرف لکھنؤ میں جن الفا نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہے، بلکہ اتراکھنڈ میں اسی طرح کا احتجاج ہوا ہے، ملک کے دوسرے علاقوں میں پروٹیسٹ ہوا ہے، اور اسکول کے بچے لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ جنزی کا جو احتجاج جنتر منتر پر ہوا تھا، اور اس کے بعد سی جے پی کے ذمہ داروں نے کہا تھا کہ ہم جنتر منتر سیزن 2 شروع کریں گے، تمام اسکولوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور ککروچ جنتا پارٹی کے لیڈران، ذمہ داران، ورکرز اسکولوں کا جائزہ لینے بھی پہنچ گئے۔ لیکن اسی دوران ویسٹ بنگال میں جب عبدالحفیظ اپنے گاؤں کے اسکول کا جائزہ لینے گئے تو بی جے پی کے غنڈوں نے عبدالحفیظ کے والد کو مار دیا۔ یہ خبر آپ کل کی رپورٹ میں تفصیل سے جان چکے ہیں۔ ابھیجیت دیوکے ابھی تک بانکور ضلع نہیں پہنچے ویسٹ بنگال میں، حالانکہ ابھیجیت دیوکے کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے ابھیجیت دیوکے ویڈیو کالنگ کے ذریعے بات چیت کر رہے ہیں۔ دراصل محمد جنید جو جنتر منتر پر کھانا کھلاتے تھے، جھارکھنڈ میں بھی کھانا کھلانے پہنچے تھے، وہی محمد جنید بانکور پہنچے عبدالحفیظ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور محمد جنید نے وہاں پہنچ کر ابھیجیت سے بھی بات کروائی۔ کیا کچھ ہوا، جو ویڈیو وہاں سے سامنے آئی ہے آپ سنیے۔ اسکول ٹھیک کرو، ٹھیک ہے، ہمیں رکنا نہیں، ہمیں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کرنا ہے۔ میرے پاپا چلے گئے، ٹھیک ہے، اگر دیش کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر مجھے بھی کچھ ہو جائے، میری ممی کو بھی کچھ ہو جائے، وہ بھی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایک دم ریڈی ہے، ایک دم ریڈی ہے۔ مگر ککروچ جنتا پارٹی نے کہا تھا کہ ہم عبدالحفیظ کے ساتھ کھڑے ہیں، عبدالحفیظ کی فیملی کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور امید یہی تھی کہ ابھیجیت دیوکے خود پہنچیں گے بانکور، لیکن ابھیجیت دیوکے وہاں نہیں پہنچے ہیں۔ محمد جنید کو جب دلی پولیس نے پریشان کرنا شروع کیا، اس وقت بھی ابھیجیت کا کوئی آفیشیلی بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ اب یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ
कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ, जो एहतजाज हुआ, और ये स्टूडेंट्स का एहतजाज था, देश के युवाओं का और जेनजी का प्रोटेस्ट था, लेकिन यहाँ भी चुन चुन कर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया। जब पैलेट गन दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल किया तो उसका पहला विक्टिम एक मुसलमान था जिसका नाम मोहम्मद इरशाद, और मिल्लत टाइम्स के स्टूडियो में आए थे। उनका इंटरव्यू आपने ज़रूर सुना होगा। जब दिल्ली पुलिस ने मज़हब की बुनियाद पर शनाख्त करके मारा, परेशान किया, तो एक मुस्लिम लड़की आफरीन सामने आती है। उसने कहा कि बीइंग अ मुस्लिम उनको टारगेट किया गया, नाम पूछकर, रिलीजन पूछकर अलग से उनको परेशान किया गया। वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और आज जब कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल का जायज़ा लेना शुरू किया, अभिजीत दिपके भी स्कूल में जाते हैं, आशुतोष शरांका जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, किसी पर अटैक नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई, लेकिन अब्दुल हफीज़ गया तो उस पर हमला हो गया। तो क्या मुसलमान कोई आवाज़ नहीं उठा सकता? मुसलमान इस देश के सिस्टम को सही करने की लड़ाई नहीं लड़ सकता? आखिर मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बात समझ से बालातर है। और कॉकरोच जनता पार्टी को जो रोल अदा करना चाहिए था, वो रोल फ़िलहाल सामने नहीं आ रहा है।